बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शान। डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दा इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे आने से पहले मैं गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दा इलाके में से एक कुदरत का मुआज़ा आपको बताना चाहता हूँ। मुमकिन है कि आप ये वीडियो पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी देख लें। इसके साथ वाक़या ये है कि 5 रोज़ कबल डेरा इस्माइल खान से ज़ोक की तरफ जो रोड जाता है, इस पे एक मकाम है सगू का, और इससे आगे कोई 10-12 किलोमीटर कंडी आशिक है। तो इन दोनों गांव के दरमियान एक पुल है और उस पुल से एक सैलाबी रेला गुजर रहा था। वहाँ पे ये हुआ कि एक ट्रक उस पुल में गिर गया। उसमें कुल 3 अफराद सवार थे। एक बच्चा था, एक मिस्त्री था और एक ड्राइवर था उस ट्रक का। तो तीनों जो थे बच्चे समेत वो बह गए। इलाका मकीन फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों को बुलाते रहे, लेकिन ज़हरी बात है कि पूरे इलाके में एक अफरा तफरी का आलम था और हर जगह रेस्क्यू की ज़रूरत थी, लेकिन रेस्क्यू टीमें इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं थी और रेस्क्यू टीमें वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। इस हादसे के फौरी बाद एहलियान इलाका ने इन अफराद की तलाश अपनी मदद आप के तहत जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो शुरू कर दी। एक रोज़ कबल यानी इस वाक़ये के तीसरे रोज़ एक शख्स की लाश जो है ना वो बरामद कर ली। एक मिस्त्री था या ड्राइवर था, इसकी मालूमात अभी तक नहीं हो सकी। और कल इस हादसे को जो ये ट्रक पुल में गिरा था, इसको कल चौथा रोज़ था। लोग अपनी मदद आप के तहत इन अफराद की तलाश कर रहे थे कि उन्हें करीब से एक आवाज़ आई। वो उस तरफ गए तो एक कोई 10-12 साल का बच्चा वो जो है इस दरख्त पे चढ़ा हुआ था। लोगों ने इसको रेस्क्यू किया और आबादी की तरफ ले आए। तो इसके बाद इस बच्चे ने बताया कि वो इसी पानी के बहाव के साथ जा रहा था, बह रहा था या पानी में डूब रहा था। तो उसने इस दरख्त को पकड़ लिया था और बाद में वो इस दरख्त पे चढ़ गया और इस पे बैठ गया। ये बच्चा 4 रोज तक इसी दरख्त पर रहा, बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए और बगैर नींद किए। ना तो रात के वक्त दरख्त के पत्तों ने उसे ऑक्सीजन देना बंद किया और ना जिन्नात ने उसे बेहोश करके नीचे फेंका, और तकरीबन 96 घंटे तक ना तो इस बच्चे के हौसले पस्त हुए। तो ये कुदरत का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और इस इलाके में जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, यहाँ से ऐसी कई कहानियाँ और कई मौजज़े सामने आएंगे। तो इसके बाद डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दा इलाकों की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं। इस वक्त की पोजीशन ये है कि वज़ीरिस्तान और कोट सुलेमान की तरफ से आने वाले पहाड़ी रेलों की सतह में इस वक्त खासी कमी वाक़ हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस वक्त बहुत से इलाके ऐसे हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं। उनमें खसूसी तौर पर कुरैशी मोड़ से जो यूनिवर्सिटी की ट्रेन है, यहाँ तक का जो इलाका है, इसमें बहुत से गांव और बस्तियां आ जाती हैं, जिनमें कट शहानी है, मलाना है। इसके ऊपर अगर जाए तो कजूम नगर है और उसके साथ गांव फतेह है और हाजी मोरा। ये शदीद मुतासर हो चुके हैं। रात भर भी यहाँ पे बहुत से अफराद फंसे रहे और बार बार रेस्क्यू टीमों को बुलाते रहे। तो सूरत हाल ये है कि रात भर कुरैशी मोड़ से यूनिवर्सिटी तक इस इलाके में चीखो पुकार थी, आहो बका थी। इस इलाके के सारे लोग इंडे हाईवे पर मौजूद थे, बच्चे बूढ़े सब। तो रेस्क्यू टीमें भी अपनी कार्रवाइयाँ करती रहीं और कल के रोज़ ही रेस्क्यू टीमों ने डेरा इस्माइल खान के इन सैलाब ज़दा इलाकों में से तकरीबन 2800 अफराद को रेस्क्यू किया। इस वक्त आपको ये बता दूं कि डेरा इस्माइल खान में इस वक्त मर्दान, बनू और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला से रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं वो डेरा इस्माइल खान पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। इसके साथ पाक फौज की जो टीमें हैं वो भी इलाके भर में पहुंच चुकी हैं और उन्होंने भी अवाम को रेस्क्यू करने के साथ रिलीफ का अमल भी शुरू कर रखा है। इसके बाद हम दरिया सिंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में भी आगाह करेंगे, जहाँ से एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरने वाला है या गुजर रहा है। इससे पहले एक खबर और कि तहसील परोआ के इलाके भुटेसर के करीब एक डिस्ट्री है, डिस्ट्री नंबर 19। वहाँ पे एक शख्स पीर रहमान भिटनी जो 2 रोज पहले सैलाबी रेले में बह गया था, गुज़श्ता रोज वहाँ के मकामी अफराद ने जो उसकी तलाश कर रहे थे, उन्होंने इसकी डेथ बॉडी या लाश बरामद कर ली। इसके साथ शोरकोट, पुशापुल और डेरा इस्माइल खान के मज़ाफ़ाती इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ काफ़ी हद तक पानी की सतह कम हो गई है और गुज़श्ता शब ज़िले इंतज़ामिया ने बन्नू रोड को जो जगह जगह से कटा हुआ था उसको मुरम्मत कर दिया
اور بنو روڈ پر ٹریفک کی روانی بحال کر دی۔ اس کے ساتھ اس وقت جو ہے باقی شہریں ٹانک روڈ ہو گیا، چشمہ روڈ، اس کے ساتھ ڈرامہ روڈ، پرور روڈ، یہاں پہ ابھی تک بحالی کا عمل شروع نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں پنجاب روڈ کی، دریا پل کی، تو وہ اس وقت کی جو اطلاعات ہیں کہ وہ جو چشمہ بیراج سے ایک بڑا سیلابی ریلا آ رہا ہے، اس کے پیش نظر دریا پل کو جو ہے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور وہاں پر ٹریفک کی روانی کو روک دیا ہے۔ دریا سندھ میں آنے والے سیلابی ریلے اور ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب زدہ متاثرہ علاقوں کے بارے میں گزشتہ شب کمشنر ڈیرہ عامر آفاق کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، جس میں اسٹیشن کمانڈر محمد راشد کے ساتھ ڈپٹی کمشنر نصر اللہ، آر پی او شوکت عباس، ڈی پی او نجم الحسنین لیاقت، اس کے ساتھ سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور اور ان کے بھائی صوبائی وزیر بلدیات فیصل امین، ان کے ساتھ احمد کنڈی، دیگر تمام محکموں کے سربراہان اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ کمشنر ڈیرہ عامر آفاق نے اجلاس میں بتایا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے ایک بلینک چیک جو ہے وہ مل چکا ہے اور ریلیف کے عمل میں کوئی کوتاہی یا کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے جو ریلیف کیمپ ڈیرہ اسماعیل خان میں بنائے ہیں ان کی تعداد بڑھانے کا بھی کہا ہے کہ متاثرین کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ریلیف کیمپ ان کی تعداد کافی کم ہے، تو ریلیف کیمپ کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ یہ بتا دوں کہ رتا کلاچی اسٹیڈیم میں جو ریلیف کیمپ بنایا گیا تھا اور ایک روز پہلے وہاں پہ سیلابی ریلا پہنچ گیا تھا، تو اس وقت ان متاثرین کو جو ہیں وہ نکال کر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 4 لغاری گیٹ کے جو پاس ہے یہاں پر رکھا گیا تھا، اور کل کی جو اطلاعات ہیں یا کل کی جو خبریں ہیں ان کے مطابق جو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 4 میں ریلیف کیمپ بنایا گیا تھا اس میں اب مزید گنجائش نہیں ہے، تو اس کے فوری بعد ایک اور ریلیف کیمپ بنایا گیا۔ یہ ہے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج نمبر 2، یہ جو ہے جیل کے ساتھ جو ہے پرانی سبزی منڈی کے قریب، اس کو ریلیف کیمپ بنایا گیا اور ریسکیو ہونے والے اور آنے والے متاثرین کو اس میں رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ دیگر شیلٹر ہوم ہو گئے اور ریلیف کیمپ بھی بنائے جا رہے ہیں، اور اجلاس میں کمشنر ڈیرہ نے یہ بھی کہا کہ ان کی رہائش کے ساتھ ان کی خوراک اور دیگر ضرورت کو بھی پورا کیا جائے۔ اس کے ساتھ کمشنر ڈیرہ نے دیگر محکموں کو بھی اپنا کام تیز کرنے کی ہدایت دی، خصوصاً انہوں نے محکمہ فوڈ کو یہ ہدایات جاری کی کہ اس وقت شہر میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو مہنگائی ایک دم سے بڑھ گئی ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی ہیں اور اس حد تک اضافہ ہو چکا ہے کہ کوئی عام آدمی یہ چیزیں خریدنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا، تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے فوری طور پر یہ احکامات جاری کیے کہ اشیاء خورد و نوش کے جو ریٹ ہیں ان میں کنٹرول کیا جائے اور خود ساختہ مہنگائی پر قابو پایا جائے۔ تو اس اجلاس میں کمشنر ڈیرہ نے سیلابی ریلے کے حوالے سے بتایا جو دریائے سندھ میں آ رہا ہے، چشمہ سے نکل چکا ہے، جو چشمہ سے نکل رہا ہے یہ جو 7 لاکھ کیوسیک کا ہے، تو انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے نہایت اہم ہے اور تمام محکمے اپنی کارکردگی کو بہتر اور تیز بنائیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وادسا نے WSSC نے ڈیرہ اسماعیل خان کی نکاسی آب کے جو پیپ دریا میں گرے ہیں تو ان کے گیٹس کو بند کیا گیا، وہ اس لیے کہ سیلابی ریلے کے آنے سے دریا کی سطح بلند ہوگی اور اس کے ساتھ جو ڈی خان کی طرف پیپ لگے ہوئے ہیں تو یہ پانی اوور فلو کرے گا اور جو پانی شہر میں آ جائے گا، تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر گزشتہ روز WSSC نے یہ بھی اپیل کی شہریوں سے کہ وہ پانی کا استعمال کم سے کم کریں، 2 یا 3 دن تک ممکن ہے ان نکاسی آب کے نالوں کو بند رکھا جائے تو اس سے شہر میں نکاسی کے دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ گزشتہ روز جو ہے پیسکو وابڈا کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی جس میں بتایا گیا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا ہے، اور پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ ٹانک گرڈ اسٹیشن، پیزو گرڈ اسٹیشن، کلاچی گرڈ اسٹیشن، تاجہ زئی، پروا اور اس کے ساتھ کل 31 فیڈر ہیں جو اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور پیسکو وابڈا کی جو ٹیکنیکل ٹیمیں ہیں وہ علاقے میں موجود ہیں، حالات کا جائزہ لے رہی ہیں اور ہر ممکن کوشش ہے کہ بجلی بحالی کے عمل کو جلد از جلد شروع کیا جائے اور جو فیڈر اور نظام متاثر ہو چکا ہے اس پر جلد سے جلد کام شروع کر دیا جائے۔ اگر ہم یہاں پہ امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بات کریں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف سماجی تنظیمیں اپنا بہترین کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے شہریوں نے بھی ایک مثال قائم کر دی ہے، لیکن یہاں پہ ایک اپیل بھی ہے
اور جو سیلاب متاثرین کی طرف سے شکایت ہے کہ غیر ضروری سامان ان کی طرف پہنچایا جا رہا ہے، اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ سویٹر ہو گئے، کوٹ ہو گئے، رضائیاں اور اس طرح کا غیر ضروری سامان، کہ اس وقت جو متاثرین کی ضرورت ہے، پہلی ضرورت ان کی یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر ان علاقوں سے ریسیو کیا جائے۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد بھی جو امدادی کاروائیاں ہیں ان میں کافی حد تک کمی ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے کچے راستے ان پہ جانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں۔ تو آج الحمدللہ موسم بھی بہتر ہے اور مختلف علاقوں میں امدادی کارکن جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس میں زیادہ جو مسائل آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دور دراز کے جو علاقے ہیں جو مین شہروں سے کٹے ہوئے ہیں یا مین شہروں سے دور ہیں اور وہ مکمل طور پر آس پاس ابھی تک بھی سیلابی پانی میں گھرے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں، بجائے اس کے کہ شہر و مضافات تک ہی ان کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ ان میں بہت سے گاؤں ہیں جن کا ابھی میں نام نہیں لے سکتا، ابھی ایک دوست کا میسج بھی آیا تھا گر رحمان، وہاں پہ مسائل ہیں۔ دمان کے جتنے بھی علاقے ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر پر تک کسی نہ کسی طور بہت سا سامان، امدادی سامان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، لیکن اس سے آگے جو ہے مکہ ڈرین، اس سے آگے یہ روڈ کٹے ہوئے، اور اس سے آگے کے جو علاقے ہیں میران ہو گیا، ماڑھا، اس میں درجنوں بستیاں اور گاؤں ہیں جن میں خوراک، پینے کے صاف پانی اور دیگر اشیاء کی قلت ہے۔ اور اب جو بتایا جا رہا ہے کہ صاف پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو لوگ یہ سیلابی پانی پی رہے ہیں ان میں کئی طرح کی بیماریاں پھوٹنے لگی ہیں۔ تو اس کے ساتھ آخری خبر کی طرف آتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان کو 3000 ٹن خوراک کی فراہمی کے ساتھ ٹینٹ، میڈیسن اور دیگر اشیاء بھی وہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔